تم میں سب سے برا وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے برا ہے، جو نرمی سے محروم ہوا وہ نیکی سے محروم رہا، پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، خواہ وہ تمام رات عبادت اور تمام دن روزہ دار رہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، جس کے شر سے پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ قیامت کے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسایہ کا دامن گیر ہوگا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم والدین سے سرکشی ہے۔ نماز کے بعد سب اچھے کاموں سے بڑھ کر اچھا کام والدین کی اطاعت ہے۔ خدا کی خوشنودی والدین کی خوشنودی ہے، اور خدا کا غضب والدین کے غضب میں ہے۔ تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے کسی مریض کو حسب خواہش کوئی چیز کھلائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، تیری ماں، اور چوتھی بار فرمایا، تیرا باپ۔ خالہ بھی ماں کی مانند ہے، آدمی کا چچا بھی باپ کی مانند ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہی کی خدمت کرو۔ باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ والدین کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور ان کے دوستوں اور سہیلیوں کی عزت کرو۔ انسان کے 3 باپ ہیں، والد، سسر اور استاد۔ خوشامد طالب علم کے لیے استاد کے سامنے جائز ہے اور کہیں جائز نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا عبادت ہے۔ دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کی حفاظت علم سے کرو۔ دین میں شیطان سے اتنا فتنہ پیدا نہیں ہوتا جتنا حرص عالم اور بے علم زاہد سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے،
جس نے والدین کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ ہمارا دین سراپا ادب ہے، جو اس کو ملحوظ نہیں رکھے گا وہ حرمان نصیب ہے۔ دین کی 3 علامتیں ہیں: ایمان، عمل اور علم۔ جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبانیں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام غریبوں میں ظاہر ہوا اور عنقریب غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ عالم دین کا طبیب ہے اور مال دین کا مرض۔ جب طبیب خود مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے دوسروں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آخرت خود بخود سنور جائے گی۔ عالم دین کا طبیب ہے، دولت دین کا مرض۔ وہ شخص جس میں دیانت داری نہیں وہ بے دین ہے، وہ بھی جس میں بے عہد کی پابندی نہیں۔ تم سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفن کرو۔ جو شخص بھی تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ 3 چیزوں کو پاک رکھو: جسم، لباس، خیال۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن مت کرنا، نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق وہ ہیں جو زندہ ہیں اور برہنہ ہیں۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس نہ صرف انسان کی بیرونی بلکہ اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار نہ کرو۔ خودی کی تکمیل اس عبادت سے ہوتی ہے جس میں ظاہر و باطن دونوں سر بسجو ہوں۔ سچائی کو کبھی نہ چھپاؤ، خوف گناہوں سے بچاتا ہے۔ کبھی تنگ نہ کرنا کسی بے گناہ کو، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ علم کے بغیر عبادت فضول ہے اور عقل کے بغیر گفتگو سر درد ہے۔ اگر ہے تو غم نہیں، اگر نہیں ہے تو تم نہیں۔ تم سے عقل مند آدمی وہ ہے جو گناہوں کو ترک کرے۔ وہ فتنے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔